کانٹیننٹل بسکٹس لمیٹڈ ایک پاکستانی کمپنی ہے. 2007 کے اندر ایک ملٹی بلین ڈالرز کی ایک ڈیل ہوئی تھی جس میں دنون گروپ جو کہ ایک فرانسیسی کمپنی تھی اس سے ایک امریکن کمپنی نے کمپلیٹ ایکوزیشن کی تھی, مکمل طور پہ خرید لیا تھا. پاکستان میں کانٹیننٹل بسکٹس لمیٹڈ اس کو مینوفیکچر کرتا ہے جس کے پاس اس برانڈ کو مینوفیکچر کرنے کی پرمیشن ہے, اور اس کے نتیجے میں بہت اقلیتی حصہ شیئرز جو ہیں وہ مالڈیز انٹرنیشنل کے پاس ہیں جو کہ ہرگز فرانسیسی کمپنی نہیں ہے, ایک امریکن کمپنی ہے. السلام علیکم ناظرین, آپ کا میزبان یاسر شامی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان. ابھی کچھ دن پہلے فرانس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ تاجدار ختم نبوت ہیں, ان کی شان میں کچھ لوگوں نے گستاخی کی, کچھ خاکے شائع کیے گئے جس کے نتیجے میں پوری امت مسلمہ نے فرینچ پروڈکٹس کا بائیکاٹ سٹارٹ کر دیا. بہت سی ایسی افواہیں بھی آپ کو سوشل میڈیا پر گردش کرتی نظر آتی ہیں جس میں وہ تمام لوگ جن کا فرینچ پروڈکٹس یا فرانس سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے ان کو بھی ان کے نام کے ساتھ چند شرط پسند عناصر جوڑ کر برانڈنگ کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان میں سے ایک نام لو بسکٹ کا بھی ہے جس کو کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ فرینچ پروڈکٹ ہے یا اس کا تعلق فرانس کے ساتھ ہے, جبکہ قطعی طور پر اس کا تعلق فرانس کے ساتھ نہیں ہے. اسی سلسلے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں دینی اور اصلی تعلیم کے ایک ماہر استاد جو ریکا سرٹیفکیشن پاکستان کے ٹیکنیکل ڈائریکٹر ہیں. جتنی بھی پاکستان میں حلال پروڈکٹس ہیں ان کی سرٹیفکیشن کا تمام تر معاملہ یہ خود دیکھتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جامعۃ الرشید جو کہ کراچی کی ایک بڑی جامعہ ہے, وہاں فقہ الحلال کے استاد بھی ہیں. لو بسکٹ کے حوالے سے جو آپ کی تحقیق ہے اس کا خلاصہ کیا ہے؟ تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ کانٹیننٹل بسکٹس لمیٹڈ ایک پاکستانی کمپنی ہے. 2007 کے اندر ایک ملٹی بلین ڈالرز کی ایک ڈیل ہوئی تھی جس میں دنون گروپ جو کہ ایک فرانسیسی کمپنی تھی اس سے ایک امریکن کمپنی نے کمپلیٹ ایکوزیشن کی تھی, مکمل طور پہ خرید لیا تھا, اور یہ سارا کا سارا انٹرنیٹ پہ موجود ہے. اس کے بعد اب یہ کرافٹ فوڈز اور مالڈیز انٹرنیشنل کی ملکیت میں ہے. اور رہی بات پاکستان کی, تو پاکستان میں کانٹیننٹل بسکٹس لمیٹڈ اس کو مینوفیکچر کرتا ہے جس کے پاس اس برانڈ کو مینوفیکچر کرنے کی پرمیشن ہے, اور اس کے نتیجے میں بہت اقلیتی حصہ شیئرز جو ہیں وہ مالڈیز انٹرنیشنل کے پاس ہیں جو کہ ہرگز فرانسیسی کمپنی نہیں ہے, ایک امریکن کمپنی ہے. یعنی فرانس نے 2007 میں امریکہ کو اپنی تمام تر یہ پروڈکٹس بلینز ڈالرز میں بیچ دی تھی, اور اب وہاں پر جو کام کر رہے ہیں لوگ ہماری لوکل انڈسٹری میں وہ سارے کے سارے پاکستانی ہیں اور فرانس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جی بالکل ایسا ہی. سر, اگر کسی بھی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرنا ہے اور کسی نے اگر اس طرح کی گستاخی کی ہے تو اس بائیکاٹ کا حصہ میں بھی بنوں گا, آپ بھی بنیں گے اور پوری امت مسلمہ بنے گی. اگر ایک چیز اس کا حصہ ہی نہیں ہے اور آپ ایک ازمپشنز کی بنیاد پر, افواہوں کی بنیاد پر کسی کی بھی کریڈیبلٹی کو ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں تو پروڈکٹس کے بائیکاٹ کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. اب اس قوت کے اندر جو عسکری قوت ہے وہ بھی ہے, اور تمام تر وہ قوتیں جس کا مخالف پر اثر ہو سکتا ہے. اکنامی ایک ایسی قوت ہے جس کو دیکھا جاتا ہے, جس کو سامنے رکھ کر فیصلے کیے جاتے ہیں. جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ اگر کسی برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو. دوسرا یہ ہے کہ زبان سے روکو. زبان سے ہم روک رہے ہیں, علماء بیانات دے رہے ہیں اور مسلمانوں کے جذبات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. تیسرا درجہ یہ کہ دل میں برا سمجھنا چاہیے. تو دل میں برا سمجھتے ہوئے لوگوں نے بائیکاٹ کی طرف آئے کہ ہم مصنوعات بھی استعمال نہیں کریں گے جو کہ فرانس میں بنتی ہے, لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ ہم مخالفت کرتے کرتے کہیں ہم اپنا نقصان نہ کر بیٹھیں, کیونکہ اگر ہم یہاں پر احتجاج کریں گے, کسی کو نقصان پہنچائیں گے, کسی کو اذیت پہنچائیں گے, چاہے وہ اذیت کسی بھی قسم کی ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم محبت کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں کہ وہ تو غیر مسلم کو ہمیں ایذا پہنچانے کی اجازت نہیں ہے عام حالات کے اندر, اور مسلمان کے تو ویسے ہی زیادہ حقوق ہیں. ایسا نہ ہو کہ ہم کم علمی کی بنیاد پہ کہ ہمیں معلومات پوری نہ ہو کہ ہم اپنے زبان سے, ہاتھ سے یا اپنے عمل سے کہ ہم ایسی چیزوں کا بائیکاٹ کر رہے ہیں. تو ضروری ہے کہ معلومات درست ہونی چاہیے. اس درست معلومات کے لیے مختلف ذرائع ہیں. آپ نے ذرائع کی بات کی, تو کوئی بھی شخص سوشل میڈیا پر یا گوگل پر کسی بھی شخص سے متعلق کوئی فیک انفارمیشن جو ہے اپلوڈ کر دیتا ہے اور کوئی دوسرا شخص اس کو پڑھتا ہے, اس انفارمیشن کی بنیاد پر جو فیک ہوتی ہے کسی بھی پروڈکٹ کی کریڈیبلٹی کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, تو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ کسی بھی معاملے کے بارے میں جاننے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے
کہ آپ ان لوگوں سے رابطہ کریں جو اس چیز کے ایکسپرٹ ہیں. مذہبی معاملات کے اندر اوتھینٹک ریلیجیس اسکالرز ہیں، ایسے علماء جو جہادیدہ ہیں اور ایسے علماء جو رسوخ فی العلم رکھتے ہیں، یعنی جن علم کی پختگی ہے جن کے پاس، تو ان سے رابطہ کرنا چاہیے. کیونکہ اگر معلومات غلط ہوں گی تو آگے اگر وہ کوئی ریلیجیس ورڈکٹ دیں گے، کوئی فتویٰ دیں گے، کوئی بات دیں گے، تو وہ فتویٰ بھی غلط ہو جائے گا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان لوگوں سے رابطہ کیا جائے جو ان چیزوں کے ایکسپرٹ ہیں. جس طریقے سے مولانا صاحب نے فرمایا کہ انسان کو کسی پر بھی بہتان نہیں لگانا چاہیے، اور خاص طور پر جو فیک انفارمیشن ہے اگر آپ اس کی تصدیق نہیں کر سکتے تو کسی سے کروا لیں. تصدیق کیے بغیر کسی پر بھی کیچڑ اچھالنا اخلاقی طور پر بھی بہتر نہیں ہے، ہمارا دین بھی اس کی اجازت نہیں دیتا. اور ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے میں دیکھیں اسی کمپنی سے ریلیٹڈ 5000 سے زائد امپلائیز کا روزگار منسلک ہے. ان کے گھروں کے چولہے بند ہوں گے تو کہیں نہ کہیں نقصان ان لوگوں کا بھی ہوگا جو صرف اس فیک انفارمیشن کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے کسی بھی برانڈ کی کریڈیبلٹی کو غلط ثابت کرنے کے لیے اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ ان کا غصہ بھی ٹھنڈا نہیں ہوتا، ان کی ایگو کی تسکین بھی نہیں ہوتی، اور وہ کسی کا بھی نقصان کرنے سے گریزاں نہیں رہتے. اپنے میزبان یاسر شامی کو اجازت دیجیے. فیک انفارمیشنز کا گھناؤنا چہرہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. اللہ حافظ.